السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ہوم ٹی وی نیوز کا یہ پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس پر ہم جو ہے تبصرے بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کرتے ہیں جو ملک میں اس وقت موجود ہیں۔ تو 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے، اس نے بڑی حد تک جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال جو انتخابات ہوئے ہیں 8 فروری کے، ان میں جو ایک جمہوری عمل کی پیش رفت کا آج پہلا جو ہے مرحلہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوا ہے۔ اور یہ اس طرح سے ہوا کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کی صدارت اس وقت کی اسمبلی جو پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے کی اسمبلی میں جو اسپیکر تھے سبطین خان، پی ٹی آئی کے رکن، انہوں نے اجلاس کی صدارت کی اور نئے منتخب ارکان سے آج انہوں نے حلف لیا۔ اور اس حلف برداری کی تقریب میں بڑا جوش و خروش دیکھنے میں آیا، اور بہت لوگ جو ہیں وہ پرجوش تھے، بلکہ سبطین خان صاحب کو جو اسپیکر ہیں انہیں بار بار جو ہے یہ کہنا بھی پڑا کہ ہاؤس کا جو ڈیکورم ہے وہ بحال رہنا چاہیے، اور انہوں نے مہمانوں کی گیلری کے جو لوگ تھے انہیں بھی مخاطب کر کے کہا کہ وہ ہاؤس کا تقدس جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ تو بہرحال یہ پرجوش جو لمحے تھے وہ اس لیے بھی تھے کہ اب پنجاب میں نئی حکومت تشکیل ہونے جا رہی ہے، اور اس نئی حکومت کا جو سب سے نیا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز اس وقت نامزد ہیں اپنی جماعت کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ انہوں نے بھی اس حلف برداری کی تقریب میں چونکہ وہ موجود تھیں تو وہ سب کی مرکز نگاہ بھی تھیں، اور ان کے اپنے چہرے پر بھی بڑی جو ہے ایک خوشی اور انبساط محسوس ہو رہا تھا۔ تو اجلاس جو ہے ہوا، اس میں حلف برداری کی تقریب ہوئی، اور اس طرح سے اس اجلاس میں ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ مریم نواز کے ساتھ ہی مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ مریم اورنگزیب آج تک جو حکومتیں مسلم لیگ نون نے بنائی ہیں ان میں وہ وزیر اطلاعات وفاق میں رہی ہیں، لیکن آج انہوں نے صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھایا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب وہ مرکز میں نہیں ہوں گی بلکہ پنجاب میں ہوں گی، اور پنجاب میں ہوں گی تو ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شاید پنجاب حکومت کی یا تو وزیر اطلاعات ہوں گی، یا پھر یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجمان کے طور پر وہ پنجاب میں اپنی خدمات انجام دیں گی۔ تو یہ ایک جو مرحلہ 8 فروری کے انتخابات کا تھا یہ اپنی تکمیل کی طرف پہنچا ہے، اور کل اسی سلسلے میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کابینہ کی تشکیل اور دیگر معاملات ہوں گے۔ یہ تو ایک معاملہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ مرکز میں بھی حکومت بنانے کی جو تیاریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک طرز عمل ہمیشہ ہوتا ہے، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت بھی شوکت ترین صاحب نے اس وقت کے دونوں وزرائے خزانہ جو پنجاب اور کے پی کے تھے ان کو کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ پاکستان کا قرضہ روک دیا جائے۔ تو کل بھی سینیٹر علی ظفر نے یہ بات میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ جب تک پاکستان کے الیکشنز کا آڈٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ تو بہرحال جو ہم نے کل اور پرسوں کے ویلاگ میں ایک بات کی تھی کہ کیا پی ٹی آئی ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی، یا وہی صورتحال اور وہی افراتفری اور وہی انسرجنسی اور وہی جو اقدامات جن سے معیشت کو مطلب نقصان پہنچ سکتا ہے یا معیشت غیر مستحکم ہو سکتی ہے، اسی طرز اور اسی پالیسی پر عمل پیرا ہوگی۔ تو اس کا کل اندیا سینیٹر علی ظفر کی طرف سے آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی خط لکھے گی آئی ایم ایف کو کہ وہ پاکستان کا قرضہ اس وقت تک روک دیں جب تک کہ الیکشن پر آڈٹ
نہ ہو جائے۔ بہرحال 8 فروری کے انتخابات کے بعد جمہوریت کا جو پہلا سنگ بنیاد ہے 2024 کے الیکشن کے بعد، وہ آج پنجاب اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب سے تکمیل کی طرف آیا ہے۔ تو آگے دیگر اسمبلیز کا بھی اور پھر نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس ہوگا اور آگے حکومت سازی کا عمل مکمل ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور ہوم ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔